پاکستان تاحال 61 ارب ڈالرز کے قرضے لے چکا ہے۔ جنیجو دور میں بھی یہی کچھ رہا، پیپلز پارٹی کا دور آیا تب بھی یہ جاری و ساری رہا۔ یہ ڈیولپمنٹ کہاں ہو رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ ملکی خزانے کی حالت خواہ کچھ بھی ہو، خواتین و حضرات، ہمارا وطن عزیز 65 برس پہلے قائم تو ہوا تھا ایک اسلامی فلاحی ریاست کے نام پر، لیکن افسوس صد افسوس کہ یہ خطہ ارض اچکوں، چوروں اور ڈاکوؤں کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ پاکستان تاحال 61 ارب ڈالرز کے قرضے لے چکا ہے، اور یہ قرضے تعمیر و ترقی کے نام پر حاصل کیے گئے، مگر حالت آپ کے سامنے ہے کہ آج کا پاکستان بجلی، گیس، تیل، پانی، تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم قرون وسطیٰ کے کسی پسماندہ ملک کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر قطعاً حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے یہ اربوں ڈالرز چوری ہو چکے ہیں، اور اس قومی ڈکیتی کی واردات کے پیچھے سیاسی حکومتیں اور ان کے ٹوڈی بیوروکریٹس کار فرما ہیں۔ چوری اور ڈکیتی کی اس واردات کو سمجھنے کے لیے ایک خاص فریز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے پورک بیرل پالیٹکس۔ پورک بیرل پالیٹکس کیا ہے؟ اس علت کا آغاز تو ہوا تھا امریکہ میں، اور یہ ایک طرح کی سیاسی رشوت ہے کہ منتخب نمائندوں کو بے پناہ فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے علاقے، اپنی کانسٹیٹوئنسی میں رفاہی اور فلاحی کام کروا سکیں۔ رشوت کا عنصر اس لیے غالب رہتا ہے کہ عموماً یہ فنڈز آڈیٹیبل شمار نہیں ہوتے، اور ان کا آڈٹ اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہلکا پھلکا۔ پورک بیرل پالیٹکس جب پاکستان پہنچی تو اس کا حشر نشر بھی ہم نے وہی کیا جو ہم عموماً دیگر چیزوں کا کر دیتے ہیں۔ ضیاء الحق دور میں اس بیماری کا آغاز ہوا جب غیر منتخب مجلس شورا کو ضیاء الحق نے بے پناہ فنڈز مہیا کیے تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کا کام کروا سکیں اور حکومت کو تسلسل اور کنٹینیوٹی دلوا سکیں۔ وہ دور اور آج کا دور، یہ لامتناہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جنیجو دور میں بھی یہی کچھ رہا، پیپلز پارٹی کا دور آیا تب بھی یہ جاری و ساری رہا، پھر نواز شریف کے بعد پھر بی بی، پھر نواز شریف، اور قومی ڈکیتی کی اس واردات کو نقطہ کمال تک پہنچایا پرویز مشرف کے دور نے، جب خوشحال پاکستان کے نام پر ان گنت وسائل جھونک دیے گئے بغیر کسی آڈٹ کے، بغیر کسی اونرشپ کے۔ آج بھی آپ دیکھیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں، انکمپلیٹ عمارتیں، جو سٹرکچرز کھڑے ہیں لیکن ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ڈسپنسریاں ہیں، سکولز ہیں، سٹیشنز ہیں، اڈے ہیں، ایسے ایسے بس سٹینڈز ہیں، ایسے ایسے مسافر خانے ہیں جو تعمیر و ترقی، عوام کی فلاح، عوام کی بہبود کے لیے بنائے گئے، لیکن چور، اچکوں اور اٹھائی گیروں نے ملکی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا، بجائے کام کرنے کے صرف اور صرف اپنی جیبیں بھریں۔ آپ کو اس وقت جو کچھ معروضی طور پر نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف کاغذوں اور فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر غور کریں تو اس قسمہ پرسی کے عالم میں بھی 33 ارب روپیہ پیپلز ورکس پروگرام کے تحت وفاقی حکومت نے مختص کر رکھا ہے، جس کے تحت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ کہاں ہو رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ ملکی خزانے کی حالت خواہ کچھ بھی ہو، مگر کیا مجال کہ اس فنڈ سے 1 روپیہ بھی کوئی کم کرنے کی جرت کر سکے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے۔ سن 2007 میں عالم یہ تھا کہ آپ کے کل بجٹ کا 6.5% ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوتا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ 6.5% 19% تک پہنچ چکا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں صرف وہ بیوروکریسی شامل نہیں جو آپ کو نظر آتی ہے۔ سول بیوروکریٹس تو بیچارے بدنام زیادہ ہوتے ہیں، یہ 2-3 اچھی بڑی شاٹیں مار کر، میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جو کرپٹ ہیں، جو بائی نیچر کرپٹ ہیں، کرپٹ ٹو دا بون ہیں، جو ٹھیک نہیں ہو سکتے، وہ 4-5 اچھی شاٹیں مار کے سکون میں آ جاتے ہیں۔ اصل کرپشن کی جڑ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے لوگ ہیں،
पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, वापडा के लोग हैं। आप एसडीओ से शुरू करें, चीफ इंजीनियर तक जाएं, आप देखिए कि ये लोग अब करोड़पति नहीं अरबपति भी हो चुके हैं। चुनांचे याद रखने की बात यह है कि 61 अरब डॉलर्स जमा सूद दर सूद हम जमा करवाते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट की हालत वो है जो मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं। अब सवाल यह है कि इस चोरी, इस डकैती और इस अजीम नुकसान का इजाला किस तरह किया जा सकता है। वो दौलत जो हमारे हाथ से छिन चुकी है वापस कौन लाएगा, किस तरह से लाएगा। हुक्मरान जमात का दावा है कि हम फिर इक्तदार में आ रहे हैं। अपोजिशन वाले वो भी दावा कर रहे हैं कि हम ही इक्तदार में आएंगे। यही अवाम जानते बूझते कि कौन इनके साथ क्या कुछ करता रहा है, बार बार इन्हीं को मुंतखब करने के लिए बेचैन बैठे हैं। और वो लोग जो तब्दीली ला सकते हैं, वो सिविल सोसाइटी जिसे हम हर दूसरे तीसरे दिन झंझोड़ते और भंबोड़ते हैं कि खुदारा उठिए, जागिए और इस मुल्क को कौम के लिए कुछ कीजिए, वो मीठी नींद सो रहे हैं। चुनांचे अर्ज किया है, बहुत नींदें निछावर कर चुके अब चैन से सोना। आपके लिए खुसूसी तौर पे, बहुत नींदें निछावर कर चुके अब चैन से सोना, कहानी खत्म पर आई है, मजनू मरने वाला है। वाह। Fatino Hazrat will take a break. Stay with us.